ہیلو دوستو، ابھی تقریباً کوئی 10 منٹ پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اور اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ویلیم کی ہیوی ڈوز لے کر بیٹھے ہیں اور بڑے آرام آرام سے ایک ایک لفظ جو ہے اس کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ ان کا تقریر کرنے کا سٹائل نہیں ہے، تو اس سے اور پھر یہ تقریر بھی 3 گھنٹے ڈیلے ہوا ہے اس میں، اور یہ 3 گھنٹے ڈیلے کے ساتھ یہ اسپیچ کی گئی۔ تو اس کے اندر کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر جو ہے وہ خوشی کے شادیانے کوئی بھی بجائے۔ اور اس میں انہوں نے جو پیٹرول پرائسز میں اضافہ کیا ہے 30 روپیز آفٹر ایوری لیٹر آف پیٹرول اینڈ ڈیزل، تو انہوں نے کہا کہ جی 1 کروڑ سے زیادہ خاندان جو ہیں، انتہائی غریب خاندان، ان کو ہم دے رہے ہیں ریلیف، اور وہ یہ ریلیف ہے کہ منتھلی ان کو 2000 روپیز جو ہے وہ ہم دیں گے، مدد دیں گے ان کو۔ یہ 28 ارب روپے کا پیکیج ہے، 28 ارب روپیز کا پیکیج ہے۔ تو اس کو آپ اگر آدھا کر لیں، مثلا 28 ہے تو یہ بن جاتا ہے 16، تو یہ تقریباً کوئی 10-12 انڈین بلین روپیز جو ہے اس کا پیکیج دیا انہوں نے 22 کروڑ عوام کو۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ تو اس طرح جس طرح اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی آپ نے پرائسز بڑھا دی ہیں اتنی زیادہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ریلیف دیا ہے وہ بہت کم ہے، تو وہ جو ڈفرینس ہے اس کا وہ کون پورا کرے گا؟ وہ ظاہر ہے پھر لوگ فاقے کریں گے، بھوکے مریں گے، یا چوریاں کریں گے، یا کوئی کرمنل کام کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا میں اس میں یہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ نہ اب سیکھنا چاہتا ہے تاریخ سے، اور نہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ وہ سنسیئر ہے کسی چیز میں۔ ورنہ دیکھیں، سب سے پہلا کام اگر کوئی اپنی علاقے میں کوئی اگر چاہتا ہو کہ وہ بہتری لائے، تو سب سے پہلا کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھتا ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے اس علاقے میں، اس خطے میں، اس گھر میں، اس محلے میں، اس شہر میں امن قائم ہو۔ وہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ اور میں نے اس وقت یہ لکھا، میں ان کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا یعنی ساؤتھ ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدام کو ختم کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے کیوں باز نہیں آتے بھائی؟ آپ وہ یہ ہے کہ تجھے دوسرے کی کیا پڑی ہے، تو اپنی نبیڑ۔ تمہارے اپنے گھر میں اس وقت تمہارے گھر کی چھت گر چکی ہے، پانی کی وجہ سے تمہارے گھر کا فرش جو ہے وہ گل چکا ہے، تمہاری دیواریں جو ہیں وہ دیمک کھا چکی ہیں، قرضوں کی دیمک جو ہوتی ہے نا، قرضہ جو آپ لیتے ہیں اس کی جو دیمک ہوتی ہے، ٹرمائٹ، وہ آپ کی دیواریں کھا چکی ہے آپ کی کنٹری کی۔ آپ کے کنٹری کے اندر ایک دوسرے سے آپ دست و گریبان ہیں۔ عمران خان جو 100 بلین سونامی کا وہ لا رہا تھا، ٹریز سونامی، وہ اسلام آباد کے خوبصورت جو درخت ہیں ان کو، گرین بیلٹس کو، اس نے آگ لگوا دی اس نے۔ تو آپ کا تو اپنا گھر بھائی جل رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اور پھر پائیدار امن چاہتے ہیں نا آپ، پائیدار امن، ہاں، لانگ لاسٹنگ پیس، تو وہ کیسے آئے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایسے آئے گا جس دن آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور آپ یہ تسلیم کریں گے کہ مسئلہ کشمیر بھارت نہیں بلکہ پاکستان کا اور برٹش امپیریلزم کا پیدا کردہ ہے۔ جس دن آپ یہ بات مان لیں گے، آپ کو پتہ ہے اندر سے، آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کو اندر سے پتہ ہے لیکن آپ مانتے نہیں ہیں، لہذا جس دن بھی آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے
کہ 22 اکتوبر 1947 کو آپ نے جموں کشمیر کی ریاست پہ اٹیک کیا. اس اٹیک کے نتیجے میں مہاراجہ ہری سنگھ نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بھارت کے الحاق کا معاہدہ کیا کیونکہ وہ گورنر جنرل تھے, اور اس کے نتیجے میں انڈین فوجیں سری نگر پہنچیں اور پھر آپ کو دھکا دیتے 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 دریائے چناب کے اس طرف پھینکا ہم نے. تو جب تک آپ اس کو نہیں مانتے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, کہ آپ کی فوجیں آج بھی بھارت کے ایک بڑے حصے کے اوپر قابض ہیں اور وہاں لوٹ مار کر رہی ہیں, یا تو آپ دکھائیں کہ جی دیکھو ہمارے پاس یہ POJK تھا, POGB تھا, ہم نے تو یہاں پہ اتنی ترقی کر دی, اتنی فورن انویسٹمنٹ لے آئے, اتنی لوکل جو انویسٹمنٹ ہے نیشنل انویسٹمنٹ پنجاب سے وہ لے آئے, اتنے ہم نے ہاسپٹل بنا دیے, مطلب ہے آئی کین گو آن اینڈ آن, لیکن آپ نے تو کچھ نہیں کیا. لہٰذا پائیدار امن کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری انڈیا کی ہے کہ امن قائم ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امن تو اس وقت دیکھیں نا جموں کشمیر میں امن نہیں, آپ کے ادھر تو ابھی کوئی جنگ نہیں ہو رہی نا, مسئلہ تو ٹیررزم کا یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں. تو کیا میں اس کا یہ مطلب لوں کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ جب تک 5 اگست 2019 کو جو 370 اور 35A کی دھارا ختم ہوئی تھی وہ بحال نہیں ہوتی, آپ آتنکوادی بھیجتے رہیں گے؟ اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ آپ دھمکی دے رہے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے شہباز شریف صاحب, آپ ایک آتش فشاں کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے, آپ ایک آتش فشاں کے اندر گر چکے ہیں, اور اس میں آپ بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے, آپ کی سرکار بھی جل کر بھسم ہو جائے گی, آپ کی فوج بھی جل کر بھسم ہو جائے گی. آپ نے قسطوں میں پاکستان کو 1000 کٹس کے ذریعے جو آپ پاکستان کا مرڈر کر رہے ہیں, یعنی اب آپ نے 30 روپیز کیا ہے, کچھ دنوں کے بعد آپ نے مزید 30 روپیز اضافہ کرنا ہے, کیونکہ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے عوام کے اوپر جو ہے وہ 100-200 روپے کا جو پیٹرول کی پرائسز ہے اس کو اوپر کریں, اور IMF آپ کو نہیں دے رہا کچھ بھی. یہ تو آپ نے کاسمیٹک ان کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اس کو تبدیل. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پروپیگنڈا ہے آپ کا, دیکھیں نا یاسین ملک کو سزا ہوتی ہے, آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتا ہے. 35 اور 370 ختم ہوتا ہے, آپ کے مروڑ اٹھ جاتا ہے پیٹ میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ واقعی میں آپ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ POJK اور POGB کے لوگ جو ہے وہ الحاق پاکستان کے لیے مرے جا رہے ہیں. کروائیں آپ ریفرینڈم, آپ کروائیں ریفرینڈم, کوئی ہمیں ریفرینڈم سے ڈر نہیں ہے, آپ ریفرینڈم کروائیں. POJK کے لوگوں نے آپ کے دانت کھٹے نہ کر دیے تو آپ یاد رکھنا, آپ کبھی بھی POJK کو بھارت سے ہمیشہ کے لیے دور نہیں رکھ سکتے, یہ میری بات یاد رکھیں. اور آپ انتہائی ایک ناقص آپ نے تقریر کی ہے, آپ کی فورن پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, آپ بہتری کی طرف نہیں جانا چاہتے, اور آپ اس خطے میں پائیدار امن جو ہے وہ آپ یعنی کہ پاکستان قائم نہیں کرنا چاہتا. ورنہ آپ اپنی تقریر میں آج کہتے کہ یہ جو گھس بیٹھ ہو رہی ہے, 24 گھنٹوں میں ہم نے 6 ملیٹنٹ مارے, 3 لشکر طیبہ کے اور 3 جیش محمد کے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ 6 کے 6 پاکستانی تھے. آپ کہتے کہ لائن آف کنٹرول سے جو گھس بیٹھ آج تک ہوتی رہی ہے اس کا سدباب کیا جائے گا, جتنے ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہیں ان کو ڈسمنٹل کیا جائے گا. لیکن آپ میں جرت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اندر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور آپ ایک دن یاد کریں گے کہ آپ نے عمران خان سے جو یہ سرکار لی ہے, اصل میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے گلے سے ایک مصیبت اتار کے آپ کے گلے میں ڈالی ہے, اور اب وہ آپ کے گلے پڑ چکی ہے. لہٰذا کشمیر کو آپ بھول جائیں. POJK کا بچہ جو ہے وہ پاکستان سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا اس وقت تک پائیدار امن نہیں آ سکتا.